مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت بڑے مسئلے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارش کرنی ہے، اور وہ بہت بڑا مسئلہ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کا نہ ہونا ہے، کیونکہ آج کل اس مسئلے میں بہت زیادہ الجھنیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ والدین پریشان ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رشتہ ملتا نہیں، ملے تو پھر اس کے حوالے سے انسان کو بہت سارے خدشات کی بات کنفرم نہیں ہوتی کہ یہ رشتہ کیسا ہے، چونکہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات کے قبضہ قدرت میں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اگر اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ ان کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی بڑائی اور اپنی تعریف کے صدقے ضرور بندے کے اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی آپ کے سامنے میرے پاس ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ساری بچیوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رشتے میں بڑی جلدی آسانی فرمائی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ بہت ہی سریع الاثر ہے، بڑا جلدی اثر کرنے والا ہے، لیکن اس وظیفے کے لیے شرط دو چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ کی ذات پر کامل یقین کہ میرا مسئلہ میرے اللہ حل فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آدمی کرے۔ چلتے پھرتے جو وظیفہ ہوتا ہے اس میں ثواب تو ملتا ہے، لیکن انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کامل نہیں ہوتی جب انسان جس کا مسئلہ ہے وہ اللہ کی طرف مکمل متوجہ نہیں ہے، تو بھلا پھر اس کا اللہ کی ذات سے کامل یقین کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا دو چیزیں، ایک تو اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے اللہ کے حکم سے بنتے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، تو ایک یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور کریں گے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی یہ وظیفہ، چونکہ اس وظیفے کا تعلق صبح شام کے ساتھ، تو بہتر تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد کیا جائے اور مغرب کی نماز کے بعد کیا جائے، مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے باوضو آدمی ہوتا ہے قبلے کی طرف بیٹھ کر، تمام خیالات سے یکسو ہو کر اللہ کی ذات کا احتضار کر کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے آدمی یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اس کے اثرات نصیب فرما دیں گے۔ اب یہ کہ کون کرے، بچی خود کرے، بچہ خود کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر بچی اور بچہ کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو پھر والدین میں سے کوئی کرے، جتنی فکر کے ساتھ ہوگا اتنا نتیجہ جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ابتدا میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس عمل کے ابتدا اور انتہا میں درود ہوتا ہے، درود پاک اللہ کے ہاں ایک قبول ترین عبادت ہے، اس کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ اول ابتدا اور انتہا میں جب درود پاک کو اللہ قبول فرمائیں گے تو درود کی برکت سے درمیان والے عمل کو بھی اللہ قبولیت کا شرف نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ابتدا میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یا رحیم یا کریم یا لطیف یا ودود، یہ 4 اللہ کے صفات ہیں، یا کریم یا رحیم یا لطیف یا ودود، ان 4 ناموں کو اکٹھا 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور پھر اس وظیفے کے اختتام کے بعد پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد
اللہ کے حضور دعا کر لی جائے، یہ عمل صبح بھی کر لیا جائے، شام بھی کر لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ مہینوں کا عمل نہیں ہے، یہ دنوں کا عمل ہے۔ یقین کامل والوں کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے غیب کے خزانوں سے کوئی نہ کوئی اہتمام اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور جو اللہ انتظام فرمائیں گے وہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی بچیاں امت مسلمہ کی بے جوڑ رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو جوڑ کے رشتے نصیب فرمائے، اور جتنی بھی امت مسلمہ کی بچیاں گھروں میں اجڑ کے بیٹھی ہیں، اللہ ان تمام کو اپنے گھروں میں آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل